گئے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام ان کے ساتھ پہاڑ پر گئے تو ان 70 آدمیوں میں سے ایک نے کہا، اے صالح علیہ السلام، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکلے۔ اس اونٹنی کا رنگ لال ہو، اس کے بدن پر گھنے بال ہوں اور اس کے پیٹ میں 10 مہینے کا بچہ بھی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پوچھا، اگر ایسا ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ 70 آدمیوں نے اقرار کیا کہ اگر ایسا ہو گیا تو وہ اور ان کی پوری قوم ایمان لے آئے گی۔ یہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے میرے پالنے والے، تو مجھ پر مہربانی کر۔ اے میرے پروردگار، میری قوم کے ان 70 بڑے لوگوں نے ایک عجیب طرح کا سوال کیا ہے، مگر اس سوال کا جواب دینا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اے میرے اللہ، تو ان کے سوال کا جواب دے دے۔ اے میرے معبود، اس پہاڑ میں سے ایک ایسی اونٹنی نکال دے جیسی یہ لوگ چاہتے ہیں، شاید کہ یہ ایمان لے آئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور ان سے کہا، اے صالح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ ہے کہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکال دینا میرے لیے بالکل آسان ہے، مگر جب یہ اونٹنی ان لوگوں کے پاس آ جائے تو ان کا فرض ہوگا کہ اس کی قدر کریں، اس کو پیار کریں اور اس کا احترام کریں۔ اگر انہوں نے اپنا یہ فرض ادا نہیں کیا تو پھر یہ سب لوگ مر مٹ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ ایک دن ہماری یہ اونٹنی سارے شہر کا پانی پیا کرے گی اور دوسرے دن تمام لوگ اور ان کے جانور پانی استعمال کریں گے۔ پھر یہ اونٹنی اتنا دودھ دے گی کہ سارے شہر کے لیے کافی ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے 70 آدمیوں کو یہ ساری باتیں بتا دیں۔ 70 آدمیوں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تمہارا خدا اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکال دے تو ہم لوگ یہ سب باتیں ماننے کو تیار ہیں۔ 70 آدمیوں کا یہ اقرار کرنا تھا کہ اچانک پہاڑ کی ایک چٹان پھٹ پڑی۔ اس چٹان میں سے ایک بڑی سی اونٹنی نکل آئی۔ اس اونٹنی کے پیٹ میں بچہ بھی تھا۔ تب ان 70 آدمیوں نے کہا، اے صالح علیہ السلام، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس اونٹنی کے پیٹ میں سے بچہ ابھی ابھی پیدا ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے پھر دعا مانگی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول ہوئی اور اونٹنی نے اسی وقت بچہ دے دیا۔ یہ دیکھ کر وہ 70 آدمی خدا پر ایمان لے آئے۔ پھر ان 70 آدمیوں کو دیکھ کر دوسرے بہت سے لوگ بھی ایمان لے آئے۔ پھر سب لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ یہ حالت دیکھ کر قوم کے بڑے بڑے سرداروں کو پریشانی ہونے لگی۔ انہوں نے سوچا کہ سب لوگ تو حضرت صالح علیہ السلام کی بات ماننے لگے ہیں، اب ان کی سرداری کس پر چلے گی؟ یہ سوچ کر انہوں نے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا اور حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح کام نہیں چلتا تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مروا دینے کا پروگرام بنا لیا۔ قوم کے ان سرداروں نے کچھ نوجوانوں کو دولت کا لالچ دیا۔ ان سے کہا کہ اگر وہ اونٹنی کو مار ڈالیں تو پھر جتنی دولت مانگیں گے ان کو دی جائے گی۔ روایت میں ملتا ہے کہ ان نوجوانوں کے سرغنہ کا نام کیدار تھا۔ چنانچہ اس کے بعد ان نوجوانوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اونٹنی کو تنگ کرنے سے کچھ نہیں بگڑتا تو پھر اسے جان سے مار ڈالنے کا ارادہ کر لیا، مگر اس کے لیے وہ موقع کی تاک میں لگے رہے۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پانی پینے کی باری تھی۔ اس دن قوم کے جانور بند رہنے چاہیے تھے، مگر کچھ لوگوں نے اپنے جانور بھی کھول دیے۔ یہ وہی لوگ تھے جن کی نیت خراب تھی۔ ایک طرف سے ان کے جانور میدان میں پہنچے، دوسری طرف سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نکلی۔ ان جانوروں نے اب تک اس قد و قامت کی اونٹنی نہیں دیکھی تھی۔ سارے جانور میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اب دشمنوں کو بڑا طیش آیا اور اونٹنی کو مار ڈالنے کا ایک بہانہ بھی مل گیا۔ پھر بھی اس دن کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ قوم کے سرداروں نے لالچی جوانوں کو پھر بہکایا اور انہیں غیرت دلائی۔ اس کے ساتھ ہی لالچ بھی دیا تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح اونٹنی کو مار ڈالیں۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی گھاس چر رہی تھی۔ اس وقت وہ نوجوان وہاں پہنچے اور ایک درخت کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ ان نوجوانوں میں سے ایک کے ہاتھ میں نیزہ، دوسرے کے ہاتھ میں تیر کمان اور تیسرے کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ تیر کمان والے نوجوان نے ایک تیر پھینک دیا۔ یہ تیر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگ میں لگا۔ دوسرا آدمی دوڑ کر پہنچا اور اس نے اپنا نیزہ اونٹنی کی ران میں مارا
اور نیزے کے زخم سے اونٹنی زمین پر گر گئی۔ تیسرے آدمی نے دوڑ کر اونٹنی کے سینے پر تلوار چلا دی۔ یہ تینوں وار بھرپور تھے، ان سے اونٹنی اپنے خون میں نہا گئی۔ ظالموں نے اس پر بس نہیں کیا بلکہ اونٹنی کی ٹانگیں بھی کاٹ دیں۔ وہ یہ کارروائی کرنے کے بعد وہاں سے بھاگ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جلد ہی کسی نے بتایا، اے صالح علیہ السلام، تمہاری اونٹنی کو کسی نے مار ڈالا ہے۔ یہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام میدان کی طرف گئے۔ وہاں انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھ لیا کہ ان کی اونٹنی خون میں لت پت ہے اور اس کی سانس ختم ہو گئی ہے۔ اس کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں اور اس کی ران اور سینہ چھدا ہوا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کافی دیر تک کھڑے اپنی اونٹنی کو دیکھتے رہے، پھر بڑے دکھی دل کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کو وہ لالچی نوجوان ملے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اے صالح علیہ السلام، ہم نے تمہاری اونٹنی کو مار ڈالا ہے، مگر تم تو کہتے تھے کہ کوئی آدمی اس اونٹنی کو نہ مارے ورنہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا، پھر کہاں گیا وہ عذاب؟ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا، اتنی جلدی؟ لوگوں نے مذاق اڑایا، اچھا تو دیر سے عذاب آئے گا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا، بس 3 دن۔ کیا ہوگا 3 دن میں؟ ظالموں، ہم نے تمہیں کتنا سمجھایا کہ ہوش کے ناخن لو، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، مگر تم پر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا اور اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ بے شک 3 دن میں تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لوگوں نے اب بھی حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کا مذاق ہی اڑایا۔ ادھر حضرت صالح علیہ السلام اپنی بات کر کے چل دیے۔ کسی نے کہا، صالح علیہ السلام پہلے بھی دیوانہ تھا، اب بھی دیوانہ ہے۔ کسی نے کہا، جھوٹ موٹ کی باتیں بناتا ہے۔ کسی نے کہا، مزہ تو تب آئے گا جب 3 دن گزر جائیں گے اور اس کے خدا کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ آخرکار 1 دن گزر گیا اور لوگوں نے دیکھا کہ ان پر کوئی عذاب نہیں آیا۔ اس وجہ سے وہ اور بھی ڈھیٹ ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں بات کر لی کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کر دیں گے۔ دوسرا دن بھی گزر گیا اور کوئی عذاب نازل نہیں ہوا۔ ظالموں نے سوچا، سچ مچ حضرت صالح علیہ السلام کی بات غلط ہے، مگر آخرکار تیسرا دن ان کی ہلاکت کا سامان لے کر آ پہنچا۔ دن کا وقت اچانک رات کا وقت بن گیا تھا۔ صبح کا وقت تھا اور بس سورج نکلا ہی تھا کہ یوں سمجھو وہ غائب ہو گیا۔ پھر چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ یہ اندھیرا اور گہرا ہوتا چلا گیا۔ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ آسمان کے بادل زیادہ سیاہ ہیں یا زمین پر پھیلا ہوا اندھیرا زیادہ سیاہ ہے۔ اچانک چاروں طرف لوگوں کی چیخ و پکار شروع ہو گئی اور جو آدمی جہاں تھا وہ وہیں رہ گیا۔ پھر اس زور سے بادل گرجنے لگے کہ کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ بجلی کی کڑک چمک اور طوفان کا زور ایسا تھا کہ اندھیرے میں بھاگتے ہوئے آدمی اور جانور ایک دوسرے سے ٹکرا کر مرنے لگے۔ اس طوفان سے کوئی آدمی، کوئی جانور، کوئی مکان اور کوئی درخت سلامت نہیں رہا اور جو کچھ بھی تھا وہ تباہ ہو کر رہ گیا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو محفوظ رکھا۔ شاید اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی اور حضرت صالح علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں سمیت عذاب آنے سے پہلے ہی کہیں چلے گئے تھے۔ پھر جب عذاب آ چکا اور طوفان تھم گیا تو وہ واپس لوٹے۔ انہوں نے اس پوری بستی پر حسرت بھری نگاہ ڈالی جو ان کی آنکھوں کے سامنے تباہ ہوئی پڑی تھی۔ تب انہوں نے کہا، اے لوگو، میں نے تمہیں بار بار سمجھایا اور بار بار خدا کے غضب سے ڈرایا، مگر تم نے کوئی خیال نہ کیا اور میری بات نہ مانی۔ افسوس، تمہارے کرتوتوں نے آخرکار تمہیں تباہ کر کے رکھ دیا۔ اے کاش تم میری بات مانتے، اے کاش تم بتوں کی پوجا سے باز آتے، اور اے کاش تم ایک خدا کی بندگی اختیار کر لیتے۔ یہ کہہ کر حضرت صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے کسی دوسری جگہ چلے گئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔